بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مائک میں دھمک سی ہو رہی، اسے ختم کر دو. ہم سب کے کرم فرما، ہم سب کے بڑے سرپرست حضرت مولانا عبد الناصر صاحب دامت فیوضہم، استاد حدیث و نائب محتمم مدرسہ شاہی مراد آباد، میرے استاد محترم منادر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب قاسمی دامت فیوضہم، استاد حدیث جامع مسجد امروہہ. اپنے اساتذہ کے سامنے کچھ کہنا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، اور ہمت بھی نہیں ہو پا رہی ہے. بہرحال حکم ہوا ہے، سبق سنا دیتا ہوں اور حضرت اصلاح فرما دیں گے. یہ جو مجلس ہے ختم قرآن کے عنوان سے ان بچوں کے اعزاز میں منعقد ہو رہی ہے جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے. اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، پوری دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے لوگ مختلف کام کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کا اصول بھی ہے. جو کام آدمی کرتا ہے اس کی نسبت اسی کی طرف ہو جاتی ہے. ایک سبزی بیچنے والا دکان پر سبزی فروخت کرتا ہے تو لوگ اسے سبزی والا کہہ کر پکارتے ہیں. کوئی چاول فروخت کرتا ہے تو اسے چاول والا کہہ کر پکارتے ہیں. بہرحال جو بھی دنیا کے اندر جو کام کر رہا ہے اس کی نسبت اس کے ساتھ پڑ جاتی ہے. جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے تو وہ قرآن والے بن جاتے ہیں. اور یہ نسبت تمام نسبتوں سے بڑی نسبت ہے. اور نسبت کا بہت خیال بھی کیا جاتا ہے. جو بھی قرآن سے جڑا ہے اللہ نے اسے بلندیوں پر پہنچایا. بے شک. اور جس نے اپنی نسبت کو قرآن سے ہٹایا اللہ نے ذلت کی غار کے اندر ڈال دیا ہے. آپ ذرا اپنے ذہن کو کھولیں اور دیکھیں، ایک وہ کپڑا جس کی بازار کے اندر کوئی ویلو نہیں ہے،
آپ دکان پر گئے اور دکان پر جانے کے بعد میں آپ نے کہا کپڑے بیچنے والے سے یہ وائٹ کپڑا ہے، ہرا کپڑا ہے، یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا میاں کیا کرو گے؟ کہا میں میرے گھر میں قرآن ہے، اس کی جزدان بناؤں گا، چولی بناؤں گا، قرآن پر چڑھاؤں گا۔ وہ فوراً کپڑا کاٹ کر دیتا ہے۔ دکان والا کہتا ہے کہ جاؤ اسے لے جاؤ۔ وہ پیسے معلوم کرتا ہے کہ بھائی بتاؤ پیسے کتنے ہو گئے؟ کہا بھائی آپ قرآن پر چڑھاؤ گے، قرآن کی جزدان بناؤ گے، قرآن کا آپ غلام بناؤ گے، جاؤ میری طرف سے ہدیہ ہے اور اسے آپ چڑھا دو۔ ایک وہ کپڑا جس کی بازار کے اندر کوئی ویلو نہیں، دکان والا اس کو اٹھاتا ہے اور یوں ہی پھینک دیتا ہے۔ وہ کپڑا ایک انسان ایمان والا جاتا ہے اور اس کپڑے کو لے کر آتا ہے، جس کی قیمت بھی کپڑے والے نے نہیں لی، یہ گھر لایا، اس نے کپڑا سیا اور قرآن کی جزدان بنائی، چولی بنائی، قرآن سے اس کپڑے کا تعلق کو جوڑ دیا، اب اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ میرے بھائیوں سچے دل سے بتاؤ، جب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں سب سے پہلے ہم کپڑے کا بوسہ لیتے ہیں۔ ایک وہ تپائی ہے، رحل ہے، جس کی مارکیٹ کے اندر اس لکڑی کی کوئی ویلو نہیں ہے، جہاں چاہتا ہے لکڑی بیچنے والا اسے ڈال دیتا ہے، آپ وہاں سے لے کر آئے۔ اس نے لکڑی کی ایک تپائی بنائی یا رحل بنائی، اب اس کی جو نسبت تھی قرآن سے آپ نے جوڑ دیا۔ اب اس کا ادب بھی انسان ویسے ہی کرتا ہے جیسے قرآن کا ادب کرتا ہے، ویسے ہی ادب کرتا ہے جیسے قرآن کا ادب کرتا ہے۔ کوئی تپائی کو کود کر پھلان کر نہیں جاتا، بے ادبی ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے جڑی ہے۔ ایک ایمان والا اگر اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑتا ہے، اللہ اس کو زمین سے اٹھاتا ہے، عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ ایک وہ لکڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا منبر بننے سے پہلے اس کھجور کے تنے پر آپ سہارا دے کر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے منبر بنا دیا، اس لکڑی کو کھجور کے تنے کو نکال کر ڈال دیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے آئے تو اس نے ایسی سسکیاں بھری اور ایسے رونا شروع کیا جیسے ایک بچہ روتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس پر ہاتھ لگایا، اس سے معلوم کیا، اللہ نے اسے زبان دی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ میں آپ کی نسبت دی، آپ مجھ پر سہارا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے، آج نکال کر آپ نے الگ ڈال دیا ہے، میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا، رونے لگا وہ کھجور کا تنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے منبر کے نیچے گاڑ دیجیے۔ اس کھجور کے تنے کو منبر کے نیچے گاڑ دیا گیا۔ یہ نسبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے آپ کی جدائیگی کو برداشت نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اپنے سے دور نہیں کیا، منبر کے نیچے گاڑ دیا گیا۔ یہی نسبت اگر ہم اللہ والوں سے کر لیں، اللہ والوں سے کر لیں تو انشاءاللہ اس نسبت کی وجہ سے بھی اللہ تعالی لاج رکھتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب ایک کتے کو اللہ تعالی جنت دے دے، وہ کتا جو نوجوانوں کے پیچھے لگا، جس کا ذکر 15ویں پارے میں سورہ کہف میں موجود ہے، وہ نوجوان چلے، کتنے نوجوان تھے؟ قرآن نے 3 بھی کہا، 4 بھی کہا، 5 بھی کہا، اور ساتھ میں کہا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کہ 7 وہ لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ وہ اپنے ایمان کے تحفظ میں نکلے تھے۔ اس زمانے کا بادشاہ ظالم تھا، اگر
اس کے مذہب کو قبول نہ کیا جاتا تو وہ مار دیا کرتا تھا. جیسے آج بھی مسلمانوں پر، ایمان والوں پر جو حالات ہیں، ایمان والا اس زمانے میں سفر کرتے ہوئے تھر تھرا رہا ہے، اکیلا چلتے ہوئے ڈر رہا ہے، اور ایمان کا بچانا، اپنے نام کو ایمان والا اس کو شو کرنا، اسے بھی پسند نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیو، یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی طرف سے جتنے بھی حالات تنگ ہو رہے ہیں، جتنے بھی حالات تنگ ہو رہے ہیں، یاد رکھنا اللہ کی طرف سے ایک بڑا آفر ملنے والا ہے. اس زمانے میں اللہ کی طرف سے ہمارے ایمان کی جانچ ہے، ہمارے اسلام کی جانچ ہے. تمہارے اندر کتنا ایمان ہے جانچا جا رہا ہے. اللہ کچے ایمان والوں کو الگ کر رہا ہے اور پکے ایمان والوں کو اللہ ڈٹ کر جما رہا ہے اسلام پر، ایمان پر. آپ جا کر دیکھو نا غزہ کی حالت، فلسطین کی حالت دیکھو. وہ دہشت گرد اسرائیل جو 1 سال نہیں 2 سال سے پلس ہو چکے ہیں، کیسے معصوم بچوں پر بمباری کر رہا ہے. لیکن وہ ایمان کے جھیالے، ایمان کے متوالے، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے آج بھی سینہ ان کے سامنے کر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے جسم کی بوٹیاں بکھر سکتی ہے، لیکن ہمارا رشتہ بیت المقدس سے نہیں ٹوٹ سکتا، ہمارا رشتہ قرآن سے نہیں ٹوٹ سکتا، ہمارا رشتہ ایمان سے نہیں ٹوٹ سکتا. آج ملک ہندوستان کا رہنے والا ایک مسلمان گھبرا رہا ہے، ایک آ رہا ہے جھنڈ اور وہ جیسے کہلوا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے نہ اسلام اجازت نہیں دیتا، کچھ بھی ہو جائے آپ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ. آج ایمان کی دعوت پر، کیونکہ ایمان سے اگر ہم ہٹ گئے تو میرے بھائیوں اللہ کے یہاں فیصلہ پھر کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں. سخت حالات ہیں. ایک اللہ کی وحدانیت کا یقین دل کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے. یہی قرآن کا درس ہے، یہی حدیث کا درس ہے، یہی شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہے کہ جیسے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئی، اسلام سے نہ پھری. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے تڑپایا گیا، لیکن آپ ایمان سے نہیں پھرے. آج کا مسلمان ایمان اپنے اندر رکھے ہوئے ایک ڈر، ایک خوف والی زندگی محسوس کر رہا ہے. میرے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں عرض کر رہا تھا اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیے، احادیث سے جوڑیے، علماء سے جوڑیے، دینی تعلیمات سے جوڑیے. اللہ تعالی ہر فیلڈ کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا. تو وہ 7 نوجوان پہنچے، بادشاہ نے کہا ہٹ جاؤ اپنے مذہب سے، ہٹ جاؤ اسلام سے. کہا نہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، جو تجھ سے ہو سکے وہ کر لے. فقض ما انت قاض، ہم اسلام سے ہٹنے والے نہیں، ایمان سے ہٹنے والے نہیں. بادشاہ نے کہا تم نوجوان ہو، میں تمہیں ایسے قتل نہیں کرواؤں گا، بلکہ تمہیں تھوڑی مہلت دیتا ہوں. آپ تھوڑا سمجھ لو، سوچ لو، پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. مجھے ایک سفر پر جانا، سفر سے واپسی پر میں فیصلہ کر دوں کیا کرنا. اگر آپ نے ایمان نہیں چھوڑا تو قتل کر دیے جاؤ گے. اگر ایمان پر آپ باقی رہے، اگر ایمان چھوڑ دیا تو آپ کو ہم عزت دیں گے، مال دیں گے، دولت دیں گے. ایمان پر باقی ہیں، اگر آپ ایمان پر باقی ہیں تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. بادشاہ چلا گیا. یہ 7 نوجوان نکلے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے. اب چل رہے ہیں. جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، ایک کتا ان کے پیچھے لگا، اسے بھگا رہے ہیں، لیکن وہ کتا نہیں جاتا. ایک غار میں ان 7 نے پناہ لی اور کتا بھی وہیں دروازے پر، دہلیز پر پیر پھیلا کر بیٹھ گیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ،
وہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھ گیا، اندر وہ 7 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹ گئے، اللہ نے نیند طاری کر دی۔ میرے بھائیو، وہ احکم الحاکمین جس اللہ پر ہم ایمان لے کر آئے، وہ اس طرح بھی ایمان کی حفاظت کرا سکتا ہے۔ اب جو یہ سوئے ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال اللہ نے سلایا، نہ ان کو سڑایا، نہ ان کو گلایا، نہ زمین نے ان کو کھایا، کیونکہ اللہ ان کی کروٹیں بدلتا تھا، سورج بھی بچ کر نکلتا تھا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، سورج نے بھی انہیں جلایا نہیں، پلگایا نہیں، زمین نے کھایا نہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال تک اللہ نے سلایا، 309 سال کے بعد میں بیدار کیا۔ پھر وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس کتے کو بھی اللہ نے ویسے ہی حفاظت کے لیے یہاں مقرر کر دیا، 309 سال تک یہ بھی یہیں پڑا رہا۔ علماء فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو مٹی کر دے گا، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جن کو نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ انہیں جنت میں کوئی شکل دے کر داخل کر دے گا۔ وہی یہ ایک کتا ہے اصحاب کہف کا، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک کتے کو نسبت مل جائے ایمان والوں کی، اس کتے کو بھی کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے، کچھ نہ کچھ شکل اللہ، چاہے انسانوں والی یا کوئی اور، اللہ شکل دے کر اس کو جنت میں رکھے گا۔ یہی چیز ہے، اس کا خیال نسبت کا بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، مصر کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، اطراف میں قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں کچھ کہا۔ آپ نے غلہ اسے دوسرے لوگوں سے زیادہ دے دیا اور زیادہ اس کو اعزاز کے ساتھ نواز دیا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، یوسف اے یوسف، تم نے دوسرے لوگوں سے زیادہ اسے اعزاز کیوں دیا، کیوں زیادہ غلہ دیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، اس نے میرے کان میں آ کر کہا تھا، اے یوسف، جس وقت تجھ پر تہمت لگی تھی، زلیخا نے تہمت لگائی تھی، اس وقت میں گواہی دینے والا جو بچہ تھا وہ میں ہی تھا، میں نے ہی آپ کے حق میں آپ کی برات کا اعلان کیا تھا۔ میں نے ہی کہا تھا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عزیز مصر۔ آپ دیکھو یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھو، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اس بچے کے گواہی پر، اشارے پر دیکھا گیا تو پتہ چلا یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ میرے حال تفصیلی واقعہ ہے، مجھے جو پوائنٹ عرض کرنا ہے میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی گواہی اس بچے نے دے دی۔ یہ جوان ہو کر اب اپنا حق لینے کے لیے، وظیفہ لینے کے لیے یہ حضرت کے پاس میں آیا۔ یوسف علیہ السلام نے اعزاز اس کے ساتھ میں بہت کیا، زیادہ دیا غلہ۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یوسف کیوں دیا، کہ اس وجہ سے دیا، اس نے میری گواہی دی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، اے یوسف، تیرے حق میں جس نے گواہی دی ہے
تو اسے اپنی شان کے مطابق نواز دیتا ہے۔ اے یوسف، جو دنیا میں میری الوہیت کی گواہی دے گا، میری ربوبیت کی گواہی دے گا، میں بھی اسے قیامت میں شان کے مطابق نواز دوں گا۔ آج ایمان والے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی الوہیت کی گواہی دو، اللہ کی ربوبیت کی گواہی دو۔ خالق ایک ہے، ایشور ایک ہے، گوڈ ایک ہے، خدا ایک ہے، وہی عزتیں دینے والا ہے، وہی کرسیوں پر لا کر بٹھاتا ہے، وہی کرسیوں سے اٹھا کر جیلوں میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، عزتوں سے اٹھاتا ہے، کرسیوں سے اٹھاتا ہے، غار میں اور چوکیوں میں تھانے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ یہ یقین ہے ہمارا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نسبت کو قرآن سے جوڑو، اپنی نسبت کو اللہ سے جوڑو۔ اس نسبت کا خیال شریعت میں بھی بہت ہے، ہر جگہ پر لحاظ رکھا جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے فلاں محتمین صاحب کے بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فلاں بدھائک صاحب کے بیٹے لوگ اس کے لیے قالینیں بچھا دیتے ہیں، کرسیاں لگاتے ہیں۔ جب دنیا میں تمہارا یہ اعزاز ہو رہا ہے، اگر آپ اللہ کے قرآن سے جڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا، کتنا نوازے گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے، اس سے پہلے پہلوان تھے، شاہی پہلوان، جن کا چرچا ہوتا تھا پورے شہر میں۔ کون ہے جنید بغدادی سے پنجہ آزمانے والا؟ کون ہے جنید بغدادی سے لڑنے والا؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، جو بھی آیا گیرا ہی ہے، ہار کے ہی گیا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا اعلان ہوتا تھا کہ جنید بغدادی جیت گئے، آپ نے پچھاڑ دیا، ہرا دیا۔ پورے شہر میں ان کا چرچا تھا، شاہی پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا، کون ہے جنید بغدادی سے پنجہ آزمانے والا؟ کون ہے جنید بغدادی سے لڑنے والا؟ جو آئے گا جنید بغدادی سے لڑنے کے لیے، اگر وہ جیت گیا، بادشاہ کی طرف سے اعلان، اتنے اتنے آفر ملیں گے، اتنے اتنے پیسے ملیں گے، یہ ایوارڈ ملیں گے۔ ایک سید خاندان کے ایک بزرگ آئے، دبلے پتلے، جن کے گھر میں فاقہ تھا، جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں، اور سید لوگ ہاتھ بھی لوگوں کے سامنے نہیں پھیلا سکتے۔ وہ اپنی بھوک کو، اپنے فاقے کو دبا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلان ہو رہا ہے پورے شہر میں، کون ہے جنید بغدادی سے لڑنے والا؟ یہ آئے سید خاندان کے بزرگ، آگے بڑھے، کہنے لگے میرا تو مقابلہ جنید بغدادی سے کیا میں حیثیت رکھتا ہوں، میں کیا کروں گا ان کے سامنے، لیکن گھر میں فاقہ، چلو میدان میں کود جاتا ہوں۔ آ گئے، اعلان ہو گیا کہ فلاں بزرگ جنید بغدادی سے لڑیں گے۔ لوگ آ گئے، بادشاہ خود دیکھنے کے لیے آ گیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میدان میں ہیں، وہ بزرگ بھی میدان میں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں والا بزرگ جو دبلا پتلا ہے، یہ کیا جنید بغدادی سے لڑے گا؟ اس نے تو بڑے بڑے پہلوان کے چھکے چھڑا دیے ہیں، کوئی اس کے سامنے نہیں ٹکتا، کوئی اس کے سامنے نہیں آتا، جو بھی آیا ہے ہار کر گیا ہے۔ لیکن یہ بزرگ آگے بڑھتے ہیں اور جنید بغدادی سے کہتے ہیں جنید ذرا کان قریب میں کرو۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کان قریب میں کیا، بزرگ نے کان میں کہا جنید بغدادی میری آپ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ آپ کی طاقت میری طاقت کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جنید بغدادی میں سید خاندان سے ہوں، میں سید خاندان سے ہوں، میں میدان میں کیوں آیا ہوں مجھے پتا ہے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر پٹکی تم نے مار دی خدا کی قسم جان نکل جائے گی، مر جاؤں گا۔ جنید بغدادی آیا اس لیے ہوں کہ گھر میں فاقے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھوکا ہے۔ میدان میں آیا،
ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، بھیک نہیں مانگ سکتا، زکات نہیں لے سکتا، صدقہ نہیں لے سکتا۔ تمہارے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے جس نے جنید بغدادی کو پچھاڑ دیا تو ہم اسے انعام سے نوازیں گے۔ میں اس لیے آیا ہوں جنید بغدادی، تم گر جانا، میں تمہارے سینے پر بیٹھ جاؤں گا اور میرے گھر کا خرچہ چل جائے گا، 2 روٹی مل جائیں گی، 2 روٹیوں کا انتظام ہو جائے گا۔ جنید بغدادی، تم ذلیل تو ہو سکتے ہو دنیا میں، لیکن اللہ تمہیں ضرور بلند کرے گا۔ کہ بھائی جنید بغدادی ہار چکے ہیں، بڑے میاں جیت چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لکھا ہے علماء نے، بادشاہ نے کہا تو نے ہماری ناک کٹا دی، تو نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، دل تو چاہتا ہے تیرے گلے میں جوتیوں کا ہاتھ ڈال کر پورے شہر میں گھماؤں۔ جدھر جنید بغدادی نکلتے ہر طرف سے یہی جنید بغدادی تم ہار گئے۔ بادشاہ غصے میں ہے، کیا جس کی عزتوں کے چرچے ہوں، جس کی عزتوں کے چرچے ہوں، جس کی توتی بول رہی ہو طاقت کی اور پہلوانی کی، وہ آج ہار چکا ہے، بتاؤ کس طریقے سے لوگ ذلیل کر رہے ہوں گے۔ جنید بغدادی نے سوچ بھی لیا تھا رحمت اللہ علیہ کہ یہ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آج سوچتے نا دنیا کی کیا عزت ہے، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت و کامیابی تو تب ہوگی جب اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ عزت والے تو یہ ہوں گے، اعجاز والے تو یہ ہوں گے۔ دنیا کی عزت کیا عزت ہے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے برداشت کیا۔ رات ہو گئی، گھر آئے تو بیوی کی طرف سے بھی جملے کسے جا رہے ہیں، خاندان والے بھی کس رہے ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ آ کر سو گئے۔ رات میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جنید بغدادی تو نے میرے خاندان کی لاج رکھ لی، سید خاندان کی لاج رکھ لی، تو نے اپنی عزت کی دھجیاں تو اڑا دی ہیں، لیکن یاد رکھ آج تیری عزت کا جنازہ تو نکلا ہے، میں تیرے نام کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دوں گا اور چپے چپے میں تیرے روحانیت کا، روحانی ایمان کا اعلان کرا دوں گا۔ یہی چیز ہے آج جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، پوری دنیا جاتی۔ تصوف کے میدان میں جاؤ گے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ ایسا نہیں ہوتا، ہر اللہ والا بندہ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ عزیزوں، یہ ایک نسبت تھی نبی کے خاندان کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کروا لیا۔ اللہ نے پوری دنیا میں وقتی طور پر تو ذلیل ہوئے، لیکن اللہ نے پوری دنیا میں عزت کا ڈنکا ان کا بجا دیا، پوری دنیا میں۔ یہی چیز ہے تو میں عرض کر رہا تھا، ہماری نسبت جب قرآن سے جڑے گی، ایمان سے جڑے گی، اللہ والوں سے جڑے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک صحابی مہمان بنے، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں ہاتھ دھوئے، تولیہ سے ہاتھ صاف کرنے کے لیے خادمہ نے جو تولیہ پیش کی وہ گندی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی گھور کر دیکھا انہیں کہ گندی تولیہ لے کر آ گئی مہمان کے سامنے، فوراً وہ گئی بھاگی تندور جل رہا تھا اس میں ڈال دی وہ تولیہ، اور کچھ دیر کے بعد تولیہ نکالی، جتنا بھی میل تھا اس پر سب ختم ہو چکا تھا، آگ نے کھا لیا تھا۔ ذرا سوچو، اگر میلا کپڑا ہو جائے سرف سے صاف کیا جاتا ہے، صابن سے صاف کیا جاتا ہے، آگ سے کیا؟ آگ سے تو زنگ صاف ہوتا ہے۔ نکالا تولیہ صاف، ان صحابی نے کہا انس یہ کیا بات، بھٹی میں تولیہ ڈالی اور سارا اس کا جو میل تھا صاف ہو گیا، مجھے بتاؤ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہا دیکھ، ایک دن میرے پاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
آپ مہمان بنے, آپ نے کھانا تناول فرمایا, آپ نے ہاتھ دھوئے, ہاتھ صاف کیے اس تولیہ سے, آپ کے ہاتھ اس تولیہ پر لگے, اس دن سے آج تک ہم اسے پانی سے صاف نہیں کرتے, تندور میں ڈالتے ہیں اور اسے نکال لیتے ہیں, سارا میل ختم ہو جاتا ہے. بتاؤ, جس تولیہ پر نبی کے ہاتھ لگے ہوں آگ اسے نہیں کھا سکتی. جس نبی پر قرآن اترا, جس نبی پر قرآن اترا, اگر اس قرآن سے جڑیں گے, اس قرآن کو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالی جنت دے دے گا, مغفرت فرما دے گا. آج ہم شریف نگر میں بیان میں تھے, حضرت مفتی شاہد صاحب شیخ الحدیث جامع مسجد امروہہ نے ایک حدیث بیان کی کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اگر ناظرہ بھی کرا لیا, حضرت نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ اگر جن بچوں اولادوں کو ناظرہ ہی پڑھا لیا قرآن کا, اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے, صرف ناظرے پر. اب قرآن حفظ کرا لیا اپنی اولادوں کو, میرے بھائیوں پھر جو ہوگا اللہ تعالیٰ آخرت میں تاج آپ کے سر پر رکھے گا. اور ایسا ایوارڈ, ایسا اعزاز والدین کو بھی ہے, اور اس کے لیے کوئی منزل جنت میں متعین نہیں ہے, فلاں حاجی صاحب کے لیے یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, لیکن قرآن والے کے لیے اللہ نے جنت میں کوئی منزل متعین نہیں کی کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جہاں تیری من الجنت والناس پر تو پہنچے گا وہی تیری منزل ہے. یہ قرآن ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیے, آپ دوسری تعلیمات دیجیے, جو چاہیے بنائیے, لیکن سب سے پہلے آپ قرآن کا حافظ بناؤ, اپنے آپ کو علماء سے جوڑو. اس وقت میں ہمارا تعلق علماء سے بہت کٹ چکا ہے, مدرسوں سے بہت دور ہو چکے ہیں ہم لوگ. ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے, علماء کی خدمت میں آنے کی ضرورت ہے. اپنی نسبت علماء سے قائم کرو اور اپنی نسبت قرآن سے جوڑو, اپنی نسبت دین سے جوڑو. انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, اور بعد مرنے کے بھی اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین وآخر دعوانا. جزاکم اللہ خیرا, اللہم زد فزد. یہ تھے حضرت مولانا محمد سالم صاحب, نوجوان عالم دین, جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہے تھے, قرآن پر بات کر رہے تھے. امام و خطیب ہیں جامع مسجد کے مزرعہ حسن رامپور, تشریف لائے ہیں. ہم بے حد شکر گزار ہیں حضرت کی. حضرت نے بہت قیمتی بیان, ابھی ہمارے دلوں میں ایسا بیان کہ اس کی جاذبیت ابھی محسوس ہو رہی ہے اور باقی ہے انشاءاللہ. اب میں